ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال سبحانه وتعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. پچھلے درس میں حدیث کی کچھ بنیادی باتیں ہم نے دیکھی تھیں کہ حدیث کی تحقیق کیوں ضروری ہے اور اس سلسلے میں ہم کو کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، حدیث کی سند، اور اسی طرح سے بہت ساری اور باتیں ہم نے دیکھی تھیں. آج ہم اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے راوی کے بارے میں کچھ باتیں ہم دیکھیں گے. سب سے پہلے یہ بتائیے کہ وہ کون سی بنیادی دو باتیں ہیں جن کی وجہ سے ایک راوی مجروح ہو جاتا ہے یا اس کی روایت قبول نہیں کی جاتی ہے. وہ کون سی دو چیزیں ہیں، کمیاں، کمزوریاں، عیب، جن کی وجہ سے ایک راوی کی حدیثیں قبول نہیں کی جاتی ہیں. دو چیزیں کون کون سی ہیں؟ جھوٹا ہونا اور ذہن کی کمی. اچھا، جہالت. یہ تو تین ہو گئے ابھی. یعنی دیکھیے، جھوٹا ہونا ایک چیز ہوئی، لیکن صرف جھوٹا ہونا ایک وجہ ہے یا اس کے علاوہ بھی وجہ ہو سکتی ہے. آپ کو دو بنیادی کیٹیگریز، دو بنیادی خانے آپ کو بتانے آنا چاہیے، پھر بعد میں اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. تو دو بنیادی باتیں کیا ہیں؟ اپنے الفاظ میں ہم کیا بول سکتے ہیں؟ ہاں، یادداشت اور تقویٰ، یا تقویٰ اور یادداشت. یا جیسے یہاں سے جواب آیا کہ عادل نہ ہو یا عدل نہ ہو اور ضابط نہ ہو، تو یہ دونوں ایک ہی بات ہوئی. ایک اصطلاحی اعتبار سے ہم نے لفظ استعمال کیا اور ایک عام فہم الفاظ میں ہم نے اس کو دیکھا. تو دو چیزیں کیا ہیں بتائیے؟ دو چیزیں کیا ہیں بنیادی آسان زبان میں کہ جس کی وجہ سے راوی غیر معتبر ہو جاتا ہے؟ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ تقویٰ کی کمزوری اور دو، یادداشت کی خرابی یا کمزوری جس کو آپ کہیں. تو تقویٰ اور یادداشت وہ دو بنیادی چیزیں ہیں جو اچھے پیمانے پر قوت کے ساتھ ایک راوی میں ہونی چاہیے، تب جا کر اس کی حدیث قبول کی جائے گی. اس کو اصطلاح میں کیا کہیں گے؟ تقویٰ والے لفظ کے لیے کیا لفظ ہے؟ وہ راوی کیا ہونا چاہیے؟ عادل یا عدل ہونا چاہیے، یعنی معتبر ہو، کردار کے اعتبار سے کیریکٹر اس کا اچھا ہونا چاہیے، دھوکے باز، جھوٹا، ایسا ویسا نہیں ہونا چاہیے. تو ایک تو ہے اس کا تقویٰ یا عدل، دو ضبط. عدل اور ضبط یہ دو چیزیں ہیں جو راوی میں دیکھی جاتی ہیں. عدل بیلنس ہے، متقی ہے، دین پر قائم ہے، اور ضبط یادداشت اس کی کیا ہے؟ اچھی ہے. تو دو چیزیں ہیں جو راوی میں دیکھنی پڑتی ہیں.
آج کے درس میں ہم اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے چلیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ دو بنیادی چیزیں کتنی قسموں پر یا کتنی طرح سے منقسم ہوتی ہیں۔ کل ملا کے 10 باتیں عام طور سے علماء نے راوی کے سلسلے میں کہی ہیں۔ ابن حجر نے اپنی کتاب نخبۃ الفکر کتابیں ہیں سلسلے میں، اور اس کے علاوہ کتابیں ہیں مصطلح الحدیث میں تدریب الراوی، یہ ہے سیوطی کی جو شرح ہے تقریب النووی کی جو کہ ہے نووی کی، امام نووی کی کتاب ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں، لیکن ہم یہ 2 کتابیں سمجھ لیجیے مشہور کتابیں ہیں، تدریب الراوی اور نخبۃ الفکر۔ 10 باتیں ہیں جن میں سے 5 باتیں راوی کی دینداری سے متعلق ہیں اور 5 باتیں راوی کی یادداشت سے متعلق ہیں۔ 5 باتیں دینداری کے بارے میں، معتبر نہیں معتبر، اور 5 باتیں یادداشت کے بارے میں۔ یہ تھوڑا سا ابھی یہ مشکل ہوتا جائے گا تو گھبرانا نہیں، اور بعض لوگ بولیں گے ابھی بس ہوگا نہیں سمجھ میں آ رہا، عربی میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں 6 اسٹوڈنٹس رہ گئے ہیں۔ میری آخری معلومات یہی ہے کہ پوچھا میں نے پڑھانے والے سے، شیخ مظہر سے، تو انہوں نے کہا کہ 6 بچے ہیں، ابھی بچے کیا بڑے ہیں سب۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ قوم بہت پیچھے پڑی تھی، عربی 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 عربی۔ اب جب عربی آئی تو کل ملا کے کتنے ہیں؟ ٹیچر کو شمار کر کے 7 ہو رہے ہیں، ٹیچر کو بھی گننا پڑ رہا ابھی نمبر بڑھانے میں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، مطلب آپ تھوڑا نہیں آئے گا، تھوڑا دیر لگے گی، تھوڑا مشکل ہوگا، تھوڑا تھکن لگے گی، کبھی ایسا بھی لگے گا اپنے اندر عیب نہیں ہے ٹیچر میں عیب ہے، اکثر لگتا ہے ایسا۔ اکثر کیسا ہوتا ہے یہ صحیح نہیں پڑھاتے اس لیے ہم کو آتا نہیں، اچھا تو ہم صحیح پڑھتے ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ بعض اوقات ہمارے اندر کمی ہوتی ہے، اگر واقعی ہم لوگ کوشش کریں تو مشکل نہیں ہوتا ہے۔ آدمی کے لیے سارے سبجیکٹ آسان ہیں، ایک چیز اس کے لیے مشکل ہے، وہ ہے محنت کرنا۔ جو محنت کر سکتا ہے اس کے لیے کوئی چیز دنیا میں مشکل نہیں ہے، وہ سب کر سکتا ہے۔ آپ دیکھیے باہر لوگ یعنی پتھر پھوڑتے ہیں، کیسا پھوڑتے ہیں؟ پتھر پھوڑ کے راستہ نکالتے پہاڑوں میں سے، تو ہر چیز آدمی کر سکتا ہے۔ سائنسداں ہوا میں اڑتے ہیں اور کیا کچھ نہیں کرتے ہیں، پلین وغیرہ اڑا کے، تو ہر چیز آدمی یعنی وہ کر سکتا ہے، محنت اگر کرے تو سب آسان ہو جاتا ہے۔ بہرحال تو یہ تھوڑا مشکل آپ کو لگے گا، اور کچھ لوگ بولیں گے اب تک میرا لمٹ تھا، اب میری لمٹ ختم ہو گئی، اب آگے کا تم لوگ پڑھو، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ آسان ہو، لیکن پھر بھی اگر مشکل ہو تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ آپ لوگوں کے لیے آسان فرمائے۔ تو 5 چیزیں اور 5 چیزیں کل ملا کر 10 چیزیں راوی کے بارے میں ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا ہیں۔ ابن حجر فرماتے ہیں ثم الطعن اما ان يكون لكذب الراوي او تهمته بذلك او فحش غلطه او غفلته او فسقه او وهمه او مخالفته او جهالته او بدعته او سوء حفظه۔ کہتے ہیں جہاں تک کہ راوی پر طعن، میں نے بتایا تھا طعن کس کو کہتے ہیں، یعنی کسی کو چبھونا یا کسی پر جرح کرنا، تو راوی پر جو طعن ہوتی ہے جسے ہمارے یہاں طعنہ دینا،
ताना देना क्या होता है? कोई बात उसको चुभाना होता है, उसको चुभोना, कुछ कोई ऐसी बात कहना जो उसको चुभे। हाँ, चुभती है ना मेरी बात, बोलते हैं ना आदमी, तो तान उसको कहते हैं। तो रावी पर तान उसको कहा जाता है, या रावी पर उसको जर्ह कहते हैं, तो इसको तान कहते हैं। यानी तान किसको कहेंगे या जर्ह किसको कहेंगे? जर्ह क्या है, कौन बताएगा? रावी पर जर्ह या रावी पर तान, पॉइंट आउट करना। यानी ये मोहम्मद इब्न इस्माइल है, पॉइंट आउट किया, तो इन्हें तान हो गई। क्रिटिसिज्म, क्रिटिक, यानी जख्म लगाना, बहुत उसको कुछ तो जाके उसको काम तमाम। सही क्या? तनकीद यानी क्रॉस इंटरोगेशन, लेकिन उसके लिए रावी सामने होना चाहिए, ये किसी और के सामने होता है। इंटरोगेशन कब होगा? टू वे होगा। लेकिन रावी के बारे में तान जो है, उसके लिए रावी का वहाँ मौजूद होना या दोनों में डायलॉग का होना, दोनों में आपस में बातचीत का होना ज़रूरी नहीं है। किसको कहेंगे जर्ह? हैं? रावी के ऐब को उजागर करना। जर्ह के माना क्या है? रावी की, लेकिन अगर बोलेंगे ये लंगड़ा के चलता है तो बताया ऐब तो बहुत लंगड़ा के चलता है, तो इसकी रिवायत गैर मकबूल। सही है, समझिए बात को। हाँ, रावी का ऐसा ऐब बयान करना जो रिवायत के सिलसिले में हो, जिससे उसकी रिवायत या वो खुद गैर मोतबर साबित होता है। देखिए, उयूब में दो किस्म के हैं। ये अपनी मर्जी से चल रहा है, कभी जागता है कभी सो जाता है। चलेगा, मेरी आवाज़ तो आ रही है अपनों को, अल्हम्दुलिल्लाह। रावी का ऐसा ऐब बयान करना जो किस फील्ड में हो। जैसे कोई आदमी कहे ये हबशी है, गोरा नहीं है, तो क्या करेंगे? इसकी रिवायत मकबूल नहीं होगी। या ये हमेशा बीमार रहता है, तो इसकी रिवायत मत लो। सही है। या इसका कोई ख़ानदान नहीं है, इसके ख़ानदान जो है अच्छा नहीं है, मोतबर नहीं, ये गैर मोतबर होगा उसके लिए। रावी की ऐसी बुराई, ऐसा ऐब बयान करना जिसका असर कहाँ पड़ता हो सकता है कोई आदमी बीमार रहता हो लेकिन रिवायत में बहुत अच्छा हो सकता है कोई आदमी यानी हबशी हो, ग़ुलाम हो, ये तो ग़ुलाम है लेकिन रिवायत में कैसा है, वो रिवायत में अच्छा है। तो रावी का ऐसा ऐब जो दूसरी फील्ड में नहीं बल्कि कहाँ हो, जैसे कोई कहे इसको तो तिजारत करने नहीं आती कुछ भी, या ये आदमी ऐसा ऐसा है, तो कोई दुनियावी ऐब नहीं बल्कि कौन सा ऐब, हदीस की फील्ड में ऐब, उससे रावी क्या हो जाए, गैर मोतबर हो, उसका बयान करना उसको क्या कहते हैं, जर्ह। क्या ज़रूरी है उसके सामने हो? ज़रूरी नहीं है। क्या ज़रूरी है उसकी ज़िंदगी में हो? ज़िंदगी में ज़रूरी नहीं है। उसके मरने के बाद जायज़ है कि उसकी बुराई करना? नहीं है ना। तो फिर अभी सब क्या है रावियों के बारे में, सब हैं कि बैठे हुए हमारे सामने। समझिए, ये बताइए, रावी का वो ऐब बयान करना जिससे उसकी रिवायत गैर मोतबर होती है, उसकी ज़िंदगी में होना चाहिए, बाद में, कभी भी, दोनों जगह, जब मालूम पड़ जाए, जब ज़रूरत हो, जब उसकी ज़रूरत हो। मसलन आज हम कोई हदीस बयान करते हैं जो सुनन अबी दाऊद में है या दारक़ुतनी में है या किसी हाकिम में है, मुस्तदरक में। अब हम कहते हैं कि ये रावी ऐसा ऐसा है, तो क्या वो रावी इस वक्त मौजूद है? क्या उससे पूछ रहे, बताऊं कि आपकी बुराई, कुछ पूछ रहे हैं हम लोग? नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। क्यों? इसलिए कि हम उससे हमारा लेना देना नहीं है, हमारा लेना देना किससे है, रिवायत से।
تو اگر روایت کے سلسلے میں اس کا ریلیشن ہے تو اس کے بارے میں بولنا پڑے گا. روایت کی ضرورت قیامت تک ہے، تو قیامت تک اس پر بات کی جائے گی. پھر اگر وہ معتبر نہیں ہے جو اس کی سند میں ہے تو روایت بھی معتبر نہیں ہوگی. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو جرح کبھی ایسا ہوتا ہے کہ راوی کے بعد محدث اس کے بارے میں کہتا ہے. بعض لوگ آپ کو کہیں گے یہ ان کے زمانے میں تھے کیا؟ ابن حجر کیسا بول رہے وہ راوی ضعیف ہے؟ تو آپ بولیں گے ہاں دیکھو کتنی ظلم کی بات ہے یہ. تو آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ راوی کے بعد اس کی روایت جب دیکھتا ہے کوئی محدث، بہرحال چلیے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک راوی کی روایت کسی تک پہنچتی ہے اور کئی روایات پہنچتی ہیں، یہ روایت اور ان سندوں میں وہ راوی آیا ہے. اب ایک محدث ان روایات کو جب دیکھتا ہے، ان روایات کو کمپیئر کرتا ہے، موازنہ کرتا ہے دوسری روایتوں کے ساتھ جو ایک دم معتبر راویوں نے بیان کی ہے، اور اس کو دکھائی دیتا ہے کہ ہر جگہ یہ غلطی کر رہا ہے، ہر جگہ یہ غلطی کر رہا ہے، کیونکہ اس کے مقابلے میں بولنے والے کون ہیں؟ ایکسپرٹ ہیں ایک دم. جیسے ایک آدمی آپ کو میڈیسن کے بارے میں کچھ بتائے، یہ کھائے تو ایسا ہوتا، وہ کھائے تو ایسا ہوتا ہے، آپ نے پورا لکھ کے لیے، بہت اچھا ملا، چلو مفت میں ڈاکٹر ملا اپنے کو، لکھ کے لے لیے پورا آپ نے اس کو. وہ گیا انگلینڈ کو گیا، جہاں بھی گیا، کیا اس کی وفات ہو گئی بیچارے کی. اب آپ نے بتایا کسی ایسے آدمی کو جو واقعی اس فیلڈ کا ہے، جس نے کورس کیا ہے، پڑھا ہے، جو ڈاکٹر ہے. اس نے بولا کون بتایا آپ کو یہ سب ڈینجر ہے، مطلب یہ صحیح نہیں ہے، اس کی گولی اس کے لیے، اس کی گولی اس کے لیے بتا دیا اس نے، غلط بتایا اس نے. تو اب وہ آدمی ہے نہیں، لیکن اس کا جو ڈیٹا ہے، اس کا جو مواد ہے، اس مواد کو جب آپ نے ایکسپرٹ کے مواد کے ساتھ میں کمپیئر کیا تو معلوم کیا ہوا؟ اس نے کیا کیا ہے؟ غلطیاں کیا ہے. معلوم ہوا کہ یہ اس فیلڈ میں معتبر نہیں ہے، کیونکہ اس نے سب الٹا بتا دیا ہے، بہت غلطیاں کی ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ کبھی وہ آدمی سامنے نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کا جو مواد ہوتا ہے، اس مواد کی بنیاد پر فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ آدمی اس فیلڈ کا ایکسپرٹ تھا، نہیں تھا، اس کی یادداشت صحیح نہیں تھی، کیونکہ اس نے بہت غلطیاں کیا ہے. کیوں؟ اس کے ساتھ آپ دوسروں کی روایت دیکھو، امام بخاری، امام علی بن مدینی، یحییٰ بن معین وغیرہ وغیرہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں، جب یہ سند میں آتے ہیں تو ان کی سند سے آنے والی روایت معتبر ہے، لیکن جب یہ وہی روایت بیان کرتا ہے تو بہت غلطیاں کرتا ہے. تو بعض اوقات ایک راوی اس کی روایات کی وجہ سے بھی ضعیف ہو جاتا ہے. اس کی روایات اس بات کی دلیل ہوتی ہیں کہ یہ معتبر نہیں ہے. ویسے ہی جیسے ایک آدمی جو کسی فیلڈ کا ایکسپرٹ نہ ہو، وہ جب اس میں بولنے لگے اور آپ سامنے دیکھ رہے ہیں کہ دوسرا اس فیلڈ کا ایکسپرٹ بول رہا ہے نہیں غلط ہے، یہ غلط ہے، ایسا بہت ہو جائے اگر، تو آپ کو اس کا ڈگری معلوم نہیں، آپ نے اس کا سرٹیفکیٹ نہیں دیکھا، لیکن آپ اس کے بارے میں بول سکتے ہو کہ یہ معتبر نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اتنے بڑے بڑے ایکسپرٹ لوگ اس کو غلط بول رہے ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو ایسا ہوتا ہے. تو بہرحال اب ہم دیکھیں گے کہ یہ ہم نے سمجھا اس سے کہ راوی کے بارے میں ایسی بات بیان کرنا جو حدیث کی فیلڈ میں اس کو غیر معتبر ثابت کرتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جرح. جرح کون کر سکتا ہے؟ کوئی بھی آدمی بول سکتا ہے یہ راوی میرے کو پسند نہیں بابا، ایسا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. جو اس فیلڈ کا ایکسپرٹ، جیسے محدث ہیں، محدثین میں سے وہ جو جرح و تعدیل کے ماہر ہیں. ہم نے دیکھا تھا علوم کون کون سے ہیں؟ الجرح و تعدیل. جرح کے معنی کیا ہے؟ راوی کا عیب بیان کرنا جو اس کو ضعیف ثابت کرے. ہم ابھی ضعیف بولیں گے اس کو، جو راوی کو کیا ثابت کرے؟ ضعیف. ضعیف کا مطلب بوڑھا، ہاں، بزرگ، اللہ والے. تو ضعیف کا مطلب غیر معتبر ہے. ڈکشنری میں کیا میننگ ملے گا آپ کو؟ کمزور. ضعیف یعنی کمزور. اور حدیث کی اصطلاح میں ضعیف کس کو کہتے ہیں؟ کمزور. کمزور کو ہی بولیں گے نا. پھر کمزور ہے اس لیے اس کی بات لیں گے نہیں ہے.
سمجھ میں آیا؟ تو کمزوری ہوتا ہے اس کا مطلب۔ تو الجرح و تعدیل کے جو ماہر ہوتے ہیں وہ اس راوی کے بارے میں بولتے ہیں، کوئی بھی آدمی بول سکتا ہے؟ نہیں بول سکتا ہے۔ کہتے ہیں ثم الطعن اما ان يكون لكذب الراوی، پہلی بات کہتے ہیں راوی پر طعن جو ہوتی ہے اس کا ضعیف قرار دیا جانا جن وجوہات کی بنیاد پر ہوتا ہے، ان میں پہلی وجہ کیا ہے؟ لکذب الراوی، یعنی راوی کے جھوٹ کی وجہ سے، کہ راوی حدیث میں جھوٹ بولے اور ثابت ہو جائے اس نے حدیث میں کیا کیا ہے؟ جھوٹ بولا ہے، وہ راوی معتبر نہیں ہوتا ہے۔ دو، او تہمت ہی بذالک، اس پر جھوٹ کی تہمت ہو، ہم اختصاراً دیکھیں گے پھر تفصیل اس کی دیکھیں گے، اس پر جھوٹ کی تہمت ہو، یعنی محدثین میں سے کسی نے کہا یہ جھوٹا ہے، یعنی دنیا کے معاملات میں اس نے جھوٹ کہا ہو، دنیا کے معاملات میں اس سے جھوٹ بولنا ثابت ہوا ہو، یا وہ ایسی حدیث بیان کرے جو اکیلا وہی بیان کرتا ہے اور دین کے بنیادی اصولوں سے وہ ٹکراتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا ہے، ایسی حدیث بیان کرے جس سے ثابت ہوتا ظلم ہے، یا کچھ اور باتیں ہیں، نماز کی بنیادی باتیں ہیں، اذان نہیں بھی دی تو چلتا ہے، کچھ بھی ایسا کرے آدمی ہے، یعنی ایک دم بنیادی، بغیر تکبیر کی بھی نماز ہوتی ہے، اس کچھ بھی ایسا بول دے جو بالکل بنیادی چیز ہے، اکیلا بیان کرتا ہو اور دین کے اصولوں میں سے وہ چیز ہے، تو ایسا راوی کیا ہو جاتا ہے کہ اس کے آس پاس دوسرا اوپر نیچے کوئی بیان نہیں کر رہا، یہ اکیلا بیان کر رہا ہے، تو ایسے راوی پر جھوٹ کی تہمت ہوتی ہے، یا دنیا معاملات میں وہ جھوٹ بولے ہیں۔ او تہمتہ ہی بذالک، او فحش غلطی ہی، یا بہت فاش غلطیاں کرتا ہو،